پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ نصرت قیصر کہتے ہیں حکومت کی جانب سے تاحال بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا۔ بانی سے ملاقات کے بغیر مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بات چیت میل ملاپ سے راستے کھلتے ہیں۔ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات مثبت چل رہے ہیں۔ کرم امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 عمائدین گرفتار۔ کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ۔ اشیاء خورونوش کی سپلائی بحال نہیں ہو سکی۔ کرم میں شہری مشکلات سے دوچار۔ لوور کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا جاری۔ گرینڈ جرگہ مندوری آ کر مذاکرات کرے۔ بگن میں متاثرہ دکانوں اور گھروں کے معاوضے کی یقین دہانی کرائی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے $2 ارب کی ادائیگی رول اوور کر دی۔ وقت دینے پر ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے سرمایہ کاری میں بھی بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا معاشی سفارتکاری کے ثمرات آ رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی تو صنعت، زراعت، ایکسپورٹ ترقی نہیں کرے گی۔ وہ دن دور نہیں جب ہم خوشحال قوم ہوں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا لوور کرم میں امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی مذموم حرکت کی گئی، معاہدہ سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری پرویز الہی پر کرپشن کیس میں فرد جرم عائد۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ ریفرنس پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ پرویز الہی پر گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس میں سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے بعد حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آ گئے اور کہا 9 مئی کے ملزمان کو عام جیلوں میں دیگر قیدیوں کی طرح تمام حقوق نہیں مل رہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ نے جیل مینول کے مطابق سلوک کرنے کا حکم دیا تھا۔ پنجاب اور وفاقی حکومت عدالتی حکم کو نہیں مان رہے۔ سپریم کورٹ نے جیلوں میں 9 مئی ملزمان سے رویے پر رپورٹ طلب کر لی۔ بعد 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، کئی عمارتیں گر گئیں، 95 افراد ہلاک، 130 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نیپال اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز چین میں ٹنگری کاؤنٹی میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ تاندلیاں والا کی حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی تحقیقات۔ RPO فیصل آباد نے قصوروار ثابت ہونے پر 8 افسروں اور اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ معطل ہونے والوں میں انسپکٹر بشارت علی، عمران سرور، سب انسپکٹر پرویز خالد، SHO تھانہ صدر تاندلیہ والا، سب انسپکٹر مبشر حسین شامل ہیں۔ کراچی ڈیفنس فیز 7 میں رات گئے ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر جان بحق، شناخت نہیں ہو سکی۔ سرکار کی مدعیت میں تھانہ گزری میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہے، ڈرائیور فرار ہو گیا، ٹینکر کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ اور امریکی رکن کانگریس نے افغان طالبان کی مالی امداد سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹم برشٹ نے نو منتخب صدر کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے لیے خط لکھ دیا۔ افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم کی ترسیل میں خطرہ ظاہر کیا۔
کہا طالبان کو فنڈز فراہم کرنے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے. خط کے بعد ایلون مسک نے بھی سوال اٹھایا, کیا واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو جا رہی ہے؟